والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی توفیق کے خاص سے رات کو 2:30 پارے مکمل سورہ بقرہ مکمل ہو گئی ہے۔ رات کو سب سے پہلے جو منظر پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کے تصور کو بیان کیا۔ ہمارے معاشرے میں نیکی کے 3 تصور پائے جاتے ہیں، 3 میں سے 2 تصور نیکی کے غلط ہیں، ایک تصور صحیح ہے۔ پہلا تصور کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ بعض لوگ کہتے ہیں نیکی یہ ہے کہ آپ دنیا کے معاملات سے رکھیں، ایمانداری کے ساتھ، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، باقی نماز روزہ حج زکات اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ نیکی کا یہ تصور بھی غلط ہے۔ دوسرا تصور ہمارے کیا پایا جاتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نماز روزہ حج زکات جو عبادات ہیں ان کی پابندی کریں، باقی معاملات میں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں جو رشوت ہو رہی ہے وہ بھی کریں، کسی کے ساتھ زیادتی ہے وہ بھی کریں، جو ہے سود ہے وہ بھی لیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے وہ بھی بولیں، نیکی کے ثواب آپ کو مل جائے گا، نمازیں آپ کو۔ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن پاک نے جو نیکی کا تصور دیا ہے وہ یہ ہے جو شخص اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ عبادات کو بھی صحیح رکھے، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی صحیح رکھے۔ قرآن پاک نے فرمایا جس کی نیکی میں 3 چیزیں شامل نہیں ہیں اس کی نیکی شمار نہیں ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا ہمارے عقائد صحیح ہونے چاہیے۔ عقائد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہو، آقا کریم علیہ السلام کو آخری نبی مانا جائے، تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، مطلب جو قرآن پاک کہتا ہے نا اس کے اوپر ایمان ہو۔ نیکی کا پہلا حصہ 1+1+1، یہ تینوں چیزیں اگر نیکی میں پوری نہیں ہوں گی نیکی شمار نہیں ہوگی۔ تو پہلا 1 کون سا ہو گیا؟ عقائد سے۔ دوسرا 1 کون سا ہے؟ فرمایا معاملات سے۔ معاملات کے اندر کیا فرمایا؟ رشتہ داروں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، وہ سے کتنے ہو گئے؟ 1+1، عقائد اور ساتھ معاملات۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ عقائد بھی صحیح ہو، معاملات بھی صحیح ہو، تیسری چیز ہے عبادات بھی صحیح ہو۔ جب یہ 3 چیزیں ملیں گی 1+1+1 3 اور 3 نیکی ہو جائے گی۔ تو 3 چیزیں کون سی ہوگی میرے ساتھ؟ عقائد صحیح، معاملات صحیح، عبادات صحیح۔ فرمایا جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں اس نے نیکی کی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو یہ ڈگری دے رہا ہے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا اولئک الذین صدقوا، یہی صادق و امین بھی ہیں، اور اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے۔ دوسرا بڑا ہے مسئلہ معاشرے کا، قصاص۔ یہ قرآن جو ہے نا یہ نہ میرے مزاج کو دیکھتا ہے نہ آپ کے مزاج کو۔ قرآن جو ہے یہ وہ بات بیان کرتا ہے جو انسان کی خیریت کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے وہ ضروری ہے، وہ چاہے میرے مزاج کے خلاف ہو چاہے آپ کے مزاج کے خلاف۔ ہر معاشرے کے اندر ہر دور میں جو ظالم لوگ تھے، بدمعاش لوگ، ان کے پاس وسائل تھے اختیار، انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق قانون بنائے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے۔ عرب کے اندر کفار مکہ نے قانون یہ بنایا ہوا تھا اگر کسی شخص کو مار دیتے ہیں اور وہ قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں اگر کوئی شخص قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں سزا کے طور پہ، میں لفظ بول رہا ہوں سزا کے طور پہ، یعنی کوئی بھی شخص اٹھ کر خود فیصلہ نہیں کر سکتا، ریاستی ادارے فیصلہ کریں، سزا کے طور پہ کسی کو قتل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص۔ اور اگر قتل کے بدلے مال کا معاوضہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں دیت۔ اب عرب معاشرے میں کیا تھا؟ کسی نے بندہ مار دیا، ان سے کہا کہ ہمیں قصاص چاہیے، آپ نے ہمارا بندہ مارا، ہم نے بھی آپ کا بندہ مارنا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ظالم لوگ تھے، اپنا قانون بنایا ہوا تھا، اگر انہوں نے آزاد مارا ہے تو قصاص کے طور پہ کسی غلام کو دیتے، جس بیچارے نے قتل بھی نہیں کیا ہوتا اس کو قتل کروا دیتے۔ اگر اسی طرح کسی نے کسی کا مرد مار دیا ہے اور وہ مقابلے میں قصاص کا مطالبہ کرتے تو وہ پتہ کیا کرتے؟ اپنی عورت پہ اس عورت کو مارو۔ قرآن پاک نے فرمایا یہ قانون، اس کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ آیت آگے فرمایا نا جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہے چاہے وہ غلام ہے چاہے وہ عورت ہے۔ فرمایا کیوں قصاص ہم نے رکھا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ جو قانون ہے قصاص ہے نا، اس کے اندر معاشروں کی زندگی ہے،
معاشروں کی حفاظت ہے، لائف ٹائم گارنٹی ہے قصاص کے قانون میں۔ فرمایا جس معاشرے میں، جس ریاست میں قصاص کا قانون نافذ ہوگا وہاں پہ کوئی بھی شخص قتل نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہوتا ہے اگر ایک شخص نے قتل کیا اس کو سزا ہو جائے کہ اس کو قتل کیا جائے، سزائے موت ہے، عدالت فیصلہ دے، وہاں کوئی جرت کرے قتل کرنے کی؟ جرت تو بہت دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا اس معاشرے میں قتل کرے۔ تیسرا بڑا مسئلہ اس کے اندر جو بیان ہوا، قرآن پاک نے واضح الفاظ میں کہا میں یہ جو تم کرتے ہو عرب معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام تھی، اور جو عرب معاشرے میں تھی آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں تھی، وہ کیا کرتے ہیں جو صاحب اقتدار شخص ہوتا ہے، صاحب منصب، جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے اس کو پیسے دیتے یا اس کے ساتھ دوستی لگاتے یا اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے، اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے۔ مطلب کیا ہوتا تھا؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ جب ہماری اس کے ساتھ دوستی ہوگی اس کو پیسہ دیں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، پھر ہم معاشرے میں جو مرضی کریں یہ ہمیں بچا لے۔ کسی کے گھر پہ قبضہ کر لینا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا، کسی کو اٹھ کر مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، جب سارے جرم کر لیتے کسی نہ کسی وڈیرے کے پاس چلے جاتے، ان کو چھڑوا کے لے آتے، ان کو سزا سے بچا لیتے۔ فرمایا یہ تم کرتے ہو، یہ ظلم کا نظام۔ فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا تم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ بتائیں یہ برائی ہمارے معاشرے میں عام ہے؟ ہر ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوگی، ہر شخص یار میری کسی وڈیرے کے ساتھ دوستی، کسی صاحب عہدہ شخص، کبھی کسی نے یہ کہا کہ یار میری کسی مولوی کے ساتھ دوستی، یہاں مانگنے والا کھڑا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں یار میرے امام سے اجازت نہیں ہے، بچا کرے آپ۔ میں آپ کو بتاؤں مانگنے والوں کو امام کی اتنی عزت نہیں ہوتی مسئلوں میں، آپ امام کا نام لے یا نہ لے آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا۔ ہمارا آج کا پتہ کیا لوگ یار میرا بچہ جو ہے فلاں لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے بڑے اختیارات ہیں، کوئی بھی کام ہوتا ہے نا یہ نکلوا دیتا ہے۔ کبھی اس نے کبھی یہ کہا والد سوچنے والی یہ باتیں کہ یار میرا بچہ جو ہے مسجد میں رہتا ہے، میرے بچے کی دوستی ہے جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ آپ کو کہا تھا سورہ فاتحہ کے اندر ایک ہی اعلان ہے، فرمایا تھا کہ تعلق کا جو ظالم لوگ ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو جو نیک اور صالح لوگ۔ تیسرا چوتھا بڑا مسئلہ جو بیان ہوا ہے، بعض لوگوں نے مجھے ویڈیو بھی سینڈ کی ہے، یہ مسئلہ سمجھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کو مکمل کرو ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک۔ اب ویڈیو کیا شیئر کی جا رہی ہے ان لوگوں کی، وہ یہ کہتے ہیں رات تک روزہ فرض ہے۔ اب روزہ کب افطار کریں گے؟ جب رات بالکل چھا جائے، اندھیرا ہو جائے، یہ رات کا معنی ہے۔ اب جب ہم کس ٹائم روزہ افطار کرتے ہیں؟ نماز مغرب پڑھ رہے ہیں، اس ٹائم سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آپ روزہ افطار کر رہے ہیں نا وہ رات نہیں ہے، آپ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، روشنی بھی ہوتی ہے، چلنا بھی آسان ہوتا ہے، رات کا اندھیرا بھی نہیں چھایا ہوتا، تو لہٰذا جو آپ روزہ افطار کرتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ قرآن پاک نے لفظ بولا ہے الی اللیل، رات تک، اور رات کا معنی کیا ہے؟ جب اندھیرا بالکل چھا جائے، اور اندھیرا کب چھاتا ہے؟ جب نماز عشاء کا ٹائم ہوتا ہے۔ مسئلہ بالکل غلط ہے، ایسا وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو پڑھے، صرف کسی ایک آیت کو پڑھا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن سے ہم لغت میں نہیں جاتے، ڈکشنری میں نہیں جاتے، حدیث پاک میں واضح سے بخاری شریف سے مسلم شریف میں کہ روزے کی افطاری کا ٹائم کیا ہے؟ جب غروب شمس ہو جائے، اس میں ہم افطاری کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر تو دلائل کا انبار ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن سے دکھاؤ، جو ہم نے رات کا معنی بیان کیا کہ اس کے برعکس قرآن کے اندر ہے۔ یہ میرے سامنے تین آیات ہیں، آپ یاد کریں۔ پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ قاف، کہ قرآن پاک نے رات کی ڈیفینیشن کیا ہے، رات کی تعریف کیا ہے۔ آپ میں سے بھی کئیوں کو شاید قریب آ جائے، جب تک قریب آئے تو ہمارا مسئلہ کلیئر ہو۔ یہ سورہ قاف ہے، آیت نمبر ہے 40۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اے حبیب یہ جو کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ صبر کریں، وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ تسبیح سے مراد نمازیں پڑھیں۔ کب پڑھیں؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز بولتے ہیں؟ کی وجہ سے نماز فجر۔ فرمایا وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھیں۔ غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ نماز عصر،
اور کون سی نماز ہے؟ نماز ظہر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے حصے میں بھی فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح بیان کریں۔ اگر رات کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اندھیرا جب چھا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک اور وقت بھی بیان کرتا کہ غروب شمس کے بعد غروب شمس، جب بعد غروب شمس، سورج غروب ہونے کے بعد کا لفظ نہیں ہے، جس کا معنی کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اس ٹائم سے رات کا کیا ہو جاتا ہے؟ آغاز ہو جاتا ہے، رات کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کو فرما رہا ہے جیسے سورج غروب ہو گیا ہے رات کی ابتدا، یہ پہلی آیت۔ یہ دوسری آیت ہے، دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، بڑی واضح۔ اگر صرف رات کا لفظ بولنے سے یہ معنی مراد ہوتا کہ رات جب اندھیرا چھا جائے، اور اندھیرا کب چھاتا ہے؟ جب نماز عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ قید لگانے کی، یہ کنڈیشن اور شرط لگانے کی، یہ لفظ یہاں پہ کلام کے اندر شامل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر جو ہے 78، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اے حبیب آپ نماز پڑھا کریں۔ کب نماز پڑھا کریں؟ جب سورج ڈل جائے، یعنی جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے۔ تو زوال کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ جب نماز ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا غسق اللیل، کیا لفظ ہے؟ غسق اللیل، یعنی فرمایا الا اللیل۔ یہ جو لوگ رات کی تعریف کرتے ہیں، اگر ان کے مطابق رات کی تعریف صحیح ہوتی تو اللہ فرماتا الا اللیل، اللہ نے فرمایا الا غسق اللیل، جب رات کا اندھیرا بالکل چھا جائے، رات کا اندھیرا بالکل چھا جائے، اس کے لیے قرآن نے کیا لفظ بولا ہے؟ غسق اللیل۔ غسق اللیل وہ ٹائم ہے جب نماز عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی قائد ہو سکتی ہے جب رات اس سے پہلے شروع ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی بیان فرما دیا کہ نماز عشاء کے ٹائم سے پہلے ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے ساتھ، اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے؟ نماز مغرب کی نماز، اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے؟ روزہ افطار ہوتا ہے۔ تیسری آیت آخری سن لیں، یہ میرے سامنے سورہ ہود، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 114۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، ہم نے کوئی ڈکشنری کا حوالہ نہیں دیا، کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دیا، قرآن کا حوالہ۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، حبیب آپ نماز پڑھیں۔ اصل میں واقعہ کیا ہوا؟ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، یا گناہ ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھی۔ اس نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھی اسلام پھیرا، بڑے متقی اسلام کے حضور کی صحبت میں بیٹھا، نکاح مصطفیٰ کا کرتا، حضور کی صحبت کا فیضان۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا کہ وہاں تو جس عمل کے اوپر سزا نافذ ہوتی تھی نا، آگے کہتے تھے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میرے اوپر سزا نافذ کر دیں۔ ایسے باقی زیادہ ایسے طاہر اور مطہر لوگ، اور ان کے بارے میں نگروں پہ بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ صحیح تھے کہ غلط تھے؟ تو جب سلام پھیرا نا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا مجھے آپ سلام۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، ان اقداروں کے روح کو ٹھنڈا کر دینے والا جملہ۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا تمہاری نماز نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہماری یہ آیت نہیں بلکہ آیت میں آپ نے اس آیت میں فرمایا واقعی بالصلاۃ، حبیب آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ اللہ کس سے کلام کر رہا ہے؟ اپنے حبیب سے کلام۔ فرمایا نماز کا مقصود ہی کیا ہے کہ ہمارے حضور سے محبت ہو جائے، ہمارے حبیب سے محبت ہو جائے، محمد مصطفیٰ سے محبت ہو جائے۔ فرمایا واقعی بالصلاۃ، نماز پڑھیں۔ کب صلاۃ نماز پڑھیں؟ کب نماز پڑھیں؟ اب سنیے آپ کی ڈیفینیشن، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پہ نماز پڑھیں۔ دن کا پہلا کنارہ نماز فجر، دن کا دوسرا کنارہ نماز عصر، نماز مغرب بھی وہ تو رات کے ٹائم میں آتی ہے، نماز عصر۔ آگے اللہ نے فرمایا میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر رات کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ رات کا معنی یہ ہے کہ جب خوب اندھیرا چھا جائے، نماز عشاء کا ٹائم ہے، اس ٹائم روزہ افطار ہونا چاہیے، تو یہ اضافی الفاظ قرآن پاک میں نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ کنڈیشن اور شرط نہیں ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا اسی طرح دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ طرفی النہار وزلفا من اللیل، رات کے حصے میں بھی نماز پڑھیں، اور زلفا من اللیل میں
کتنی نمازیں آ گئی؟ 2 نمازیں آ گئی، نماز مغرب بھی اور نماز عشاء بھی۔ تو ان 3 آیات سے پتہ چلا میرے دوستوں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رات کا معاملہ یہ ہے کہ جب خوب اندھیرا چھا جائے اور نماز عشاء کا ٹائم ہے اس میں روزہ افطار کیا جائے گا، یہ تصور معاشرے میں غلط ہے۔ قرآن پاک کی روح سے رات کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی۔ تو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی جو لوگ روزہ افطار کرتے ہیں ان کا روزہ بالکل صحیح ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کچھ ٹائم افطار کیا جاتا ہے تو میری امت میں خیر اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے ریاست کے نظام، 3 چیزیں بڑی ہیں ریاست کے نظام۔ پہلی چیز قرآن پاک میں فرمایا نظام زکات۔ زکات کا نظام بڑا بہتر ہونا چاہیے، صدقات اور خیرات۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ریاست اسلامی اس نظام کو پسند نہیں کرتے، ہم تو مجبوری میں دیتے ہیں، اعتبار اٹھ کے ہر طرف سے جو آیا اس کو دیتے ہیں۔ نظام زکات یہ نظام زکات شریعت پسند نہیں کرتی۔ شریعت نظام زکات کیا پسند کرتی ہے؟ نظام صدقات اور خیرات کہ آپ اس طرح کا نظام بنائیں اگر اس دفعہ آپ نے 100 بندوں کو زکات دی، 100 بندوں کو صدقہ اور خیرات دیے، 100 بندوں کو آپ نے پیسے دیے اللہ کے لیے، اگلا سال جب آئے تو کم سے کم ان 100 میں سے 50 دینے والے بن جائیں، لینے والے نہ بنے۔ ہمارے ہاں کیا ہے بدقسمتی کہ ہم اس سال اگر 100 بندے کو زکات دیتے ہیں تو اگلے سال 150 بندہ ہو جائے، اگلے سال 150 بندے کو دے رہے ہیں تو اس سے اگلے سال 200 بندہ ہو جائے۔ اس میں ایک خامی نظام زکات کی ہے، صدقات اور خیرات کی۔ ایک مثال ایک شخص ہے اس کی زکات 5 لاکھ روپے نکل رہی ہے، ایون کہ 2 لاکھ روپیہ بھی نہیں، 2 لاکھ روپیہ نکل رہی ہے۔ اگر وہ یہ زکات ایک بندے کو دے نا اس کو گائیڈ کر کے یار یہ میں پیسہ دے رہا ہوں آپ یہ کام کرو، یا میں آپ کو فلاں جگہ لگوا دیتا ہوں، پارٹ ٹائم آپ کو یہ اپنا کام شروع کر دیں، اس کی نگرانی کریں کچھ نہیں کہ یہ واقعی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں جب آپ نگرانی کریں گے اس کی گائیڈ لائن اس کو دیں گے، میں اس کو بتائیں گے کون سا کاروبار کرے گا، تو اگلے سال آپ سے زکات دے گا کہ اور بندوں کو زکات دینا شروع کر دے گا، کئی اور بندوں کو دینا شروع کر دے گا۔ ہم نے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار زکات دینی ہے مگر لاؤ، جلدی کرو بس، یہ فرض پورا اسی پنجابی بولتے ہیں مگر لاؤ، دیکھنا ہی نہیں ہے کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ دوسری بڑی خامی کیوں نہیں ہم نظام زکات کو بہتر کر پا رہے ہیں؟ دوسری بڑی خامی ہمارے معاشرے میں بھکاری پن کی جو ہے نا اس کے اوپر دیا جاتا ہے، اور جو قابلیت ہے نا اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں دیا جاتا۔ ایک شخص ہے آپ کی فیکٹری میں ورکر ہے، خوب محنت سے کام کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ ابھی 8 بجے میں چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، نہیں، خوب محنت سے کام کرتا ہے، ہارڈ ورکنگ کرتا ہے۔ آپ نے اس کو اضافی 100 روپیہ نہیں دینا۔ ادھر آپ فیکٹری سے باہر نکلے، باہر مانگنے والا کھڑا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں دیا آپ کے لیے، آپ نے اس کو جیب سے نکال کے 5000 روپے 100 روپیہ دے دیں، ایون کا 50 دے دیں۔ مجھے آپ بتائیں بھکاری پان کی طرف لانے والا کون ہے؟ ہم خود ہیں یا کوئی اور ہے؟ ہم خود ہیں جو اندر بیٹھ کے کام کر رہا ہے، اس کو ہم نے 50 روپیہ بھی دیے، جو باہر کھڑا ہے جس میں کوئی کام بھی نہیں کیا، صحت مند کا درست بنا ہے، اس کو ہم نے اپنی جیب سے نکال کے 100 یہ پچھلے دن ایک بیکاری کا دن کہتا میں اللہ کی میرے پاس الحمدللہ 3 پلاٹ ہیں، 3 کاریں ہیں اور پتہ نہیں بائک ہے، رکشے ہیں۔ اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں؟ اس نے اعلانیہ نہیں دیا، اس سے پوچھا گیا تو ایسا کیوں کر رہا ہے، بھی کیوں مانگ رہا ہے، کوئی کام کر؟ اس نے کہا میں پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ کام مانگنے کے لیے گیا، مجھے کسی نے کام نہیں دیا، اور جہاں میں نے کام کیا ہے تو کوئی پیسہ بھی نہیں دیتا تھا اتنے سے گزارا ہو سکے۔ تو میں نے کیا کیا نا، ایک دن میں نکلا، میں نے کہا اس سے تو گزارا نہیں ہوتا۔ اس نے مانگنا شروع کر دیا، کہتا ہے میں نے مانگا، یہاں مہینے کے بعد 18,000 ملنا تھا، 20,000 25,000، مجھے 2 دنوں کے اندر 18,000 مل گیا۔ جب 2 دنوں کے اندر 18,000 بن گیا تو کہتا ہے مجھے وہاں کام کرنے کی کیا ضرورت، 30 دن اور ہر دن 8 گھنٹے کام کرو ہیں، اور مجھے مہینے کے بعد میرے 25,000 30,000، تو مجھے 2 دنوں میں 30,000 مل رہا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے اس کو بھکاری پن بنانے کے لیے بھکاری کی طرف ہے، بھیک مانگنے کی طرف کس نے مائل کیا؟ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اصول لے کے کہ ہم جو مانگنے والا آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اور جو ورک کر رہا ہے جو محنت کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی میں کچھ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریاست کی کامیابی کا پہلا اصول نظام زکات میں دو، نظام صدقات اور خیرات میں دو۔ دوسرا اصول
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود اس ریاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجارت، کاروبار، بزنس یہ تو جائز ہے اور سود حرام ہے. اور فرمایا جو سود لے گا نا جب وہ قیامت کے دن مجھے آپ بتائیں اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائے گا تو اس دنیا میں باقی ریاستوں کے سامنے اپنی ریاست کو کیسے کھڑا کر پائے گا؟ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوگی تو اس دنیا میں سر کیسے اٹھا کر کیے؟ تو میں ریاست کی کامیابی کا پہلا اور دوسرا اصول کیا ہے؟ پہلا نظام زکات بہتر کریں، دوسرا اصول کیا ہے؟ سود کو بالکل منع کر دیں. اور یہاں سود ہی ریاست کی سطح پہ چل رہا ہو مجبوریوں کے تحت وہاں برکت آ سکتی ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، بلیک منی ہوتی ہے غریبوں کی. دیہاتوں میں جو مہندے بنتے ہیں کبھی انہوں نے اپنی زبان سے کہا تو سود کیوں لے رہے ہیں؟ غریبوں کو بلیک میل کرتے ہیں. پتہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی غریب آ گیا اس کو قرض کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے دیہاتوں میں ضرورت ہے کسانوں کے حوالے کو معلوم ہے. کوئی قرض لینے آ گیا تو اس کو کہتے ہیں قرض دے کے پر سود پہ دے. وہ کیا کرتا ہے؟ سود ایک بڑا میٹھا ذائقہ ہے. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے جو ان کے پاس نہیں پیسہ وہ سود کو بڑا میٹھا ذائقہ سمجھتے ہیں. ایسے مل جائیں گے وقتی طور پہ اس کے بعد کیا 10,000 20,000 دیتے ہیں اس کے اوپر وہ پیسوں کی جو پرسنٹیج ہے اس کو فکس کر دیتے ہیں. اب کیا ہے وہ شخص سال 2 سال سود دیتا ہے. اتنا قرض نہیں ہوتا جتنا سود میں پیسے دے دیتے ہیں. ایک شخص آپ سے اس نے 70,000 کے لیے اس کو میں پوچھتا ہوں 70,000 کے سود پہ قرض کیا پتہ نہیں چلا اس نے 70,000 کے اس نے سود پہ قرض کیا. ہر سال اس میں 40,000 کی ایک فصل میں گندم کی فصل میں بھی 40,000 اور مونجی یعنی چاول کی فصل میں بھی 40,000 تو سال کا کتنا ہو گیا 80,000 لیے اس نے کتنے 70,000. وہ 5 سال تک 70,000 واپس نہیں کر سکتا پر سال کا 80,000. 6 مہینوں کے بعد اس کے پاس 40,000 تو ہونے تھے سیونگ میں بچت میں تو وہ 70,000 کہاں سے دیتا وہ 40,000 دیتا. تو آپ مجھے بتائیں اس نے 5 سالوں کے اندر کتنے لاکھ دے دیے؟ اس نے اتنے اضافی لاکھ دے دیے پر بنیادی جو خرچہ ہے 4 لاکھ دے دیے اس نے پر وہ 70,000 نہیں دے سکتا. اس ظلم پہ اور اس ظلم کو نہ روکنے سے سبب کون ہے؟ اس علاقے کے نمائندے لوگ. انہوں نے کبھی پوچھا ہی کیا آپ اس گاؤں میں زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ آپ اس گاؤں میں کوئی بڑے سود تو نہیں لے رہا؟ فرمایا نظام میں ریاست کی کامیابی کا دوسرا بڑا اصول جو ہے وہ سود کو حرام کرتا ہے. اور سود سے کبھی بھی لوگ باز نہیں آئیں گے جب تک ریاست کی طرف سے اعلان ہو سکتا. تیسرا بڑا اصول نظام ریاست کا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم. تیسرا بڑا اصول فرمایا جو بھی لین دین کرو انصاف کے ساتھ. ہمارے یہاں اکثر ایک نظام ہے معاشرے کے اندر میرا بھائی ہے میرا دوست ہے میں اس کے ساتھ ہوتا بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے اتنے قرض مانگ رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں یا کوئی لکھ پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں حساب کتاب کی کوئی ضرورت ہمیں آپ کے اوپر اعتماد. شریعت کہتی ہے اگر بھائی بھی آپ کا پارٹنرشپ میں ہے نا ایون کہ آپ کا والد بھی آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے تو آپ یہ جملہ مت بولیں کیا میرا بھائی کا ٹھیک ہے میرا دوست کا ٹھیک ہے لکھنے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شریعت کہتی ہے لکھ پڑھائی کرو. تاکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ جو شخص لکھ پڑھائی نہیں کرتا ہے پارٹنرشپ میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے. کتنے لوگوں کے گھر صرف اس وجہ سے بگڑ گئے انہوں نے اعتمادی کے اوپر پیسے دے دیے اعتمادی کے اوپر کاروبار کر دیا اعتمادی کے اوپر اس کو اپنا پارٹنر بنا لیا. سال 1.5 سال 2 سال کے بعد اس کو چنا لگا 10 لاکھ کا اس کے اوپر قرض چڑھ گئے جس نے پارٹنرشپ کی جس نے اس کو اپنا پارٹنر بنایا تھا جس کے اوپر اعتبار ہے. آپ جان بتائیں اس نے جو نقصان کیا خود کیا ہے ریاست نے کیا. اب یہ بھی آپ سارے بتائیں ریاست کے اوپر ڈال دیں پھر آپ کے پڑھنا پڑھانے کا فائدہ اس نے اپنا نقصان خود کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ کہ لکھ پڑھائی کرنا یہ سب سے زیادہ انصاف والی بات ہے. وَأَقْرَبُهُمْ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قریبی یہ بات ہے کہ تم کسی نہ کسی نقصان سے بچ پاؤ. یہاں پہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص دودھ کا کاروبار کرتے تھے وہ چھوڑ کے چلا گیا جمعہ بڑے شوق سے یہاں پڑھتا تھا. جب جانے لگا تو کہتا تھا سب میں جانے لگا کام مجھے نمبر کبھی اسلام دعا کی
لگا وہی بہت ہے تو بندہ بات کر لیتا ہے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا میرا کاروبار تھا اپنے گھر کے کسی قریبی رشتے دار کے ساتھ، سالوں کے ساتھ کاروبار تھا، تو انہوں نے میرے اوپر 10 لاکھ کا قرضہ چڑھا دیا. تو میں نے کہا آپ نے کوئی نہیں پڑھائی نہیں کی؟ کہتا مصطفیٰ آپ ہی بتائیں جب آپ نے قریبی کاروبار میں شامل ہوں تو وہاں کی پڑھائی کیا کریں؟ میں نے کہا یہ آپ کیا ہے، یہ آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی جو کلچر ہے یہ کیا ہے؟ اور قرآن پاک میں نہیں کہتا. اگر تو قرآن پاک کے اوپر چلا ہوتا ہے نا تو 10 لاکھ کا چلنے سے پہلے تو اپنے آپ کو محفوظ کر دیتا. سورہ بقرہ کہاں پہ ختم ہے؟ آخر میں فرمایا جب یہ سارا نظام قائم کرنا ہوگا، ان ساری باتوں پہ عمل کرو تو پھر اللہ کی بات نام پہ دعا کرو. پھر کیا نفع سننا کافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر رہا. اپنی ساری کوشش کرنے کے بعد کہو گے نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ہم بھول گئے، ہم سے غلطی ہوئی، پکڑ نہ کریں. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالیں جو بوجھ نے پہلے قوموں پہ ڈالا. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ کلام انسان کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. پوچھیں سورہ بقرہ کا اختتام اس دعائیہ کلمات کے اوپر ہوا. فرمایا اس وجہ سے کہ ساری کوشش کرنے کے بعد انسان بشری تقاضے کے اندر غفلت ہو سکتی ہے، کوئی خامی رہ سکتی ہے، کوئی کمی کجی رہ سکتی ہے. فرمایا ساری کوشش تم کر کے آؤ معاشرے میں، آخر میں آ کے جب ہاتھ اٹھاؤ گے نا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں 313 کی دعا کو رد نہیں کیا وہی رب تمہاری دعا کو بھی رد نہیں کرے. یہ قرآن. الصلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی و رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی. اللهم صل علی سیدنا